السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا سبق ہے باب التطوع فی المساجد، یعنی مساجد کے اندر تطوعات پڑھنے کا باب، یعنی نفل نماز مسجد میں پڑھنا مشروع ہے یا گھروں میں پڑھنا لازم ہے۔ اس بارے میں اور اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے امام طحاوی نے یہ باب یہاں مقرر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں اقوال دیکھ لیتے ہیں فقہا کے۔ ابراہیم نخعی اور سوید بن غفلہ، صائب بن یزید، ان تمام حضرات کا قول یہ ہے کہ سنن و نوافل مسجد میں پڑھنا مشروع نہیں ہے بلکہ گھروں میں جا کر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، ظہر اور مغرب کے بعد کی سنتیں اور تحیۃ المسجد، ان تینوں کو مسجد میں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ پھر سن لیجئے، قول اول کیا ہے کہ سنن و نوافل کا مسجد میں پڑھنا مشروع نہیں بلکہ گھروں میں جا کر پڑھنا ضروری ہے، البتہ ظہر اور مغرب کے بعد کی دو جو سنتیں ہیں اور تحیۃ المسجد، یہ پڑھنے کی مسجد میں گنجائش ہے۔ یہ فریق اول ہے۔ دوسرا فریق امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تمام حضرات کے نزدیک سنن و نوافل کا مساجد میں پڑھنا نہ مکروہ ہے نہ خلاف اولا ہے، بلکہ بعض حالات میں مسجد کے اندر ہی پڑھنا بہتر ہے۔ البتہ سنن و نوافل کا بجائے مسجد کے گھروں میں جا کر پڑھنا یہ زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ یہ دو قول یہاں پر ذکر کر دیے گئے۔ اب امام طحاوی نے فریق اول کے دلائل کو پہلے ذکر کیا ہے، اس دلیل کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو المطرف مطرف بن ابی الوزیر قال حدثنا محمد بن موسیٰ عن سعد بن اسحاق عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن اسحاق اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دادا کون ہیں؟ کعب بن اجرا صحابی ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب فی مسجد بنی عبد الاشحل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی اشحل کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، رأى الناس یسبحون، تو آپ نے لوگوں کو تسبیح و تہلیل میں مصروف پایا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی نفلی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا، کیونکہ یہ بھی جو ہے عبادت کے معنی میں آتا ہے۔ رأى الناس یسبحون، لوگوں کو نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو وہاں تسبیح کا لفظ ہے، لیکن تسبیح بھی مراد ہے اور عبادت بھی مراد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقالا، تو فرمایا ایھا الناس انما هذه الصلاۃ فی البیوت، اے لوگو، یہ نماز تو گھروں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ نفلی نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ یہ حدیث واضح ہے اس بارے میں کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث، حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاویہ بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حکیم عن امہ عبد اللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن سعد کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی بیتی والصلاۃ فی المسجد، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اور گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ترى ما اقرب بیتی من المسجد، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد کے کتنا قریب ہے، لیکن فلا ان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد، لیکن مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد کے بجائے گھر میں نفلی نماز پڑھوں۔ فلا ان اصلی فی بیتی، تو میرا گھر میں نماز پڑھنا احب الی من ان اصلی فی المسجد،
مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، مگر یہ کہ اگر وہ فرض نماز ہے تو پھر میں انہیں مسجد میں پڑھنا پسند کروں گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت نفلی نماز گھر میں پڑھنا چاہیے۔ پہلی روایت تھی کعب بن اجرا کی، اور دوسری روایت یہ جو تھی حضرت عبداللہ بن سعد کی۔ امام ابی طحاوی ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد مسلک کی وضاحت کرتے ہیں۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے فرمایا فذهب قوم الى ان التطوع لا ينبغي ان يفعل في المساجد، فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ نوافل کو مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، الا الذي لا ينبغي ترکه، مگر وہ نماز جن کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، جیسے مثل الرکعتین بعد الظہر والرکعتین بعد المغرب والرکعتین عند دخول المسجد، یعنی ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، مغرب بعد کی 2 رکعتیں اور تحیۃ المسجد۔ فاما سوا ذلک، ان تینوں تطوعات کے علاوہ، یعنی ظہر کی 2 سنت، مغرب کی 2 سنت اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعت، ان تینوں کے علاوہ فلا ينبغي ان تصلی فی المساجد، ان تینوں کے علاوہ نوافل کو مسجد میں پڑھنا مناسب نہیں ہے، ولیکن تؤخر ذلك فی البیوت، لیکن گھروں میں پہنچنے تک ان نوافل کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی گھروں میں جا کر ان کو پڑھا جائے۔ یہ پہلے مذہب کی صراحت تھی۔ دوسرا مذہب یہاں سے امام طحاوی بیان فرماتے ہیں، وخالفهم فی ذلك آخرون، دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی، فقالوا، اور انہوں نے کہا ہے التطوع فی المساجد حسن، مسجد کے اندر نوافل پڑھنا بہتر ہے، غیر ان التطوع فی المنازل افضل منہ، ہاں یہ بات الگ ہے کہ گھروں میں نوافل پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور اس مسئلے پر، اس قول پر احتجاج کیا ہے، دلیل پکڑی ہے، واحتجوا فی ذلک، اس مسئلے پر ان حضرات نے دلیل پکڑی اس حدیث سے، بما حدثنا ابو بکر، جو ابو بکرہ نے ہم سے بیان کی۔ اب سند کے ساتھ پوری حدیث امام طحاوی بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن المنہال بن عمرو عن علی بن عبد اللہ بن عباس عن ابن عباس قال قال لی العباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عباس نے فرمایا، بت اللیلۃ بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے ایک رات، یعنی ابن عباس سے نقل کیا کہ میں نے ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزاری۔ پھر فرمایا فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، حضور نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم صلی بعدہا، پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی دیر نماز، ثم صلی بعدہا، پھر اس کے بعد اتنی دیر حضور نماز پڑھتے رہے، حتی لم یبقی فی المسجد غیرہ، کہ مسجد میں سوائے حضور کے کوئی بھی نہیں بچا۔ مطلب یہ ہے کہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا کہ حضور عشاء کی نماز پڑھ کر نفلی نماز پڑھتے رہے، اور اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ مسجد میں کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ پتہ چلا کہ مسجد میں نفلی نماز پڑھنا یہ جائز ہے، مشروع ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں، فہذا یدل علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان یتطوع فی المساجد، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد کان یتطوع فی المسجد، کہ حضور نفلی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، ھذا التطوع الطویل، اور اس قدر طویل نوافل پڑھتے تھے، فذلک عندنا حسن، لہذا ہمارے نزدیک بھی مسجد میں نوافل پڑھنا یہ حسن ہے، یعنی بہتر چیز ہے، الا ان التطوع فی البیوت افضل منہ، لیکن گھروں میں نماز سے نفل پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سلسلے میں مستقل طور پر حضور کا ایک ارشاد موجود ہے، خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ
آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہی حکم دیتے ہیں کہ گھر میں نفل پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن مسجد میں پڑھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن، اور یہی مذہب ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ یہ بہت مختصر باب تھا، یہ باب پورا ہو گیا۔ باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر نوافل پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہمارے سامنے آئے۔ پہلا قول ابراہیم نخعی کا، ان کا مذہب یہ ہے کہ سنن و نوافل کو مسجد میں پڑھنا مشروع نہیں ہے، بلکہ گھروں میں جا کر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، ظہر کی سنت، مغرب کی سنت اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ان کو مسجد میں پڑھا جائے گا۔ اور ان حضرات کے مذہب کی تائید کے لیے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے حضرت کعب بن اجرا کی روایت کو نقل کیا اور عبداللہ بن سعد کی روایت کو نقل کیا، لیکن امام طحاوی نے ترجیح دی ائمہ اربعہ کے مذہب کو کہ مسجد میں نماز نفل پڑھنا جائز ہے، ہاں افضل جو ہے وہ گھروں میں پڑھنا ہے، اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوئی۔ لیکن گھروں میں افضل اس لیے ہے کیونکہ باضابطہ اس سلسلے میں حضور کا مستقل ارشاد موجود ہے، خیر صلاۃ المرء فی بیتی الا المکتوبہ۔ لہذا یہ باب مکمل ہوا، اور مسئلہ یہی ہے کہ نفلی نماز کو مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے، اگرچہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں باب التطوع بعد الوتر، وطر کے بعد نفل نماز پڑھنے کا باب، اس باب کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی الامین کریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔